السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہم ایک اسپیشل سیریز کا آغاز کر چکے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویورز، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. اور اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک عام فہم انداز میں اپنے ویورز تک پہنچائیں، تاکہ میرے نوجوانوں کو، میرے ویورز کو پتہ چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ کتنا مبارک تھا، آپ کی جوانی کتنی مبارک تھی، پھر آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ کے دیگر معاملات، آپ نے غار حرا میں قیام کیا، اعلان نبوت، مکی زندگی اور مدنی زندگی، اور مدنی زندگی میں ریاست کا قیام اور وہ سارے چیلنجز، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک. یہ 63 سال کی جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے منارہ نور، منارہ حیات ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک کیٹلسٹ ہے جو ہمیں حرارت بخشتی ہے اور ہمیں عمل کی طرف، آگے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ویورز، آج ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے آقا کی ولادت اور آقا کی ولادت کے بعد کے جو اہم واقعات ہیں وہ ہم سیکھیں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں ملک پاکستان کے نامور اسکالر، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت علماء حدیث پاکستان، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا اور اس مبارک بزم کو آپ نے مزید ہمارے لیے اس کو مزید مبارک کیا، متبرک کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ، ٹرننگ پوائنٹ ہے. پیراڈائم شفٹ ہو گئی، اور زمانہ جاہلیت کے جو اطوار تھے، آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے تبدیل ہو جانا تھا. لیکن اگر ہم آقا کی زندگی کو اور آقا کی ولادت اور ولادت سے جڑے واقعات کو آج یہاں سے بات کا آغاز کریں کہ آقا کی جب ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ہاں یہ در یتیم جو تشریف لائے، تو کیا معاملہ تھا، کیا واقعات ہوئے، بنو ہاشم میں کیسے ریسیو کیا گیا؟ جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ الف ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس روح پرور، ایمان افروز، دل آویز، بصیرت آمیز بزم میں، پروگرام میں آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو شریک ہونے کا اعزاز بخشا، شرف دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے بار بار ایک لفظ اپنے انٹرویو میں بولا ہے، وہ مجھے بڑا پسند آ رہا تھا، مبارک. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ لفظ مبارک بہت پیار سے استعمال کر رہے تھے. اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ جو امر، کوئی جو حقیقت، جو چیز منسلک ہو گئی، جڑ گئی، اللہ نے آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اسے برکت والا بنا دیا. قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو بار بار ذکر فرمایا کہ میرے محبوب برکت والے. تو میرا تو سچی بات یہ نقطہ نظر ہے کہ زندگی کی جو صبح اور شام میں آپ کا ذکر مبارک کرتے کرتے گزر جائیں، کٹ جائیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں. بے شک. ایک شاعر نے ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے سچ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی. جب ان کو یاد کر لیا میرے محبوب کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. آپ نے ولادت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور آپ کی زندگی کی جو ہمارے تشریف لانے سے خوشیاں ہمیں ملی. جیسے ایک شاعر نے ایک اور بات بڑی خوبصورت انداز سے کہی کہ ہمارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کیا ہوا. وہ کہتے ہیں ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات. ہر روز اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے ہمارا تو ہر دن عید والا بنا دیا، خوشیوں سے بھر دیا. ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات.
جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، جب سے انسانیت کو اپنے رہنما، اپنے معلم، اپنے قائد، اپنے پیغمبر، اپنے حضور، اپنے آقا مل گئے تو انسانیت کو خوشیاں ہی خوشیاں مل گئیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت، یہ بابرکت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یقیناً ماحول کیا تھا، وہ 360 بت انہوں نے لا کر عین بیت اللہ کے اندر رکھ دیے، اس سے بڑا اور المیہ کیا ہوگا؟ سردار عبد المطلب جیسی ہستیاں موجود تھیں بیت اللہ کے متولی، مگر شرک دل دادا اتنے اس وقت وہاں پر وہ پرجوش تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اتنی یلغار کر رہے تھے کہ حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان اور چاچا جان جناب سردار ابو طالب ایسی ہستیوں کے ہوتے ہوئے، سردار عبداللہ کے ہوتے ہوئے، تو یعنی یہ حالت تھی وہاں کی کہ وہاں مشرکین اتنے زور میں تھے اور اتنے وہ سفاک لوگ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ پھر بعد میں ان میں سے جب صحابی بنے تو آ کے واقعہ سنایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے وہ بیٹی کی باتیں جب یاد آتی جب میں اس کو زندہ درگور کر رہا تھا، یا بتا تو میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ ماحول تھا وہاں کا، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پھر کیا ہوا کہ جو خائن تھے وہ محافظ بن گئے، جو چور تھے وہ رہنما بن گئے، جو کاذب تھے وہ صادق بن گئے۔ تو آپ کی تشریف آوری سے تو انقلاب برپا ہوا نا، وہ آپ کی جو بلیسڈ برتھ ہے شاہ صاحب، وہ ٹرننگ پوائنٹ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ ان پڑھ بھی تھے اور لفی ضلال مبین، کھلا گمراہی مبتلا تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری سے کیا ہوا؟ اللہ انہی کے بارے میں فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یعنی اتنی ان کے اندر تبدیلی اور انقلاب ہے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت یقیناً سیدہ آمنہ کے گھر جب آپ تشریف لائے، پیر کا دن تھا اور عام الفیل تھا، اللہ اللہ، مکہ معظمہ کی دھرتی ہے، اور آپ کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے اس مکے کی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ لیکن فرمایا میں قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ البلد الامین کس لیے نہیں کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے، یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ بئر زمزم ہے، یہاں صفا مروہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں تو اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ مکہ معظمہ میرے محبوب کا شہر ہے، میرے حبیب یہاں پہ رہتے ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا شہر ہے، آپ کا وطن ہے۔ تو یقیناً آپ کی تشریف آوری سے سیدہ آمنہ کے گھر میں اللہ پاک نے، صرف آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے گھر کی برکت سے پوری دنیا کے گھروں میں رونق ہی رونق، خوشیاں ہی خوشیاں، اجالے ہی اجالے کر دیے۔ پوری کائنات کے اندر آپ کی تشریف آوری سے ایک عجیب سما تھا، ایک عجیب ماحول تھا، اور ایسی عجیب خوشبو تھی۔ آپ کے دادا جان جو بیت اللہ کے متولی، اس علاقے کے سب سے بڑے سردار، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معظم اور مکرم شخصیت، جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے سردار عبداللہ، سردار کا مطلب سید عبداللہ، ان کے گھر فرزند تشریف لائے، تو آپ آئے بڑی محبت سے، جب چہرہ دیکھا تو لوگ کہتے ہیں چاند جیسا نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے پنجابی شعر میں، وہ کہتے تھے چند کم تھے انصاف نہیں، چند تھا چہرہ صاف نہیں، میرے محبوب کا تو چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ آفتاب سے بھی زیادہ، اللہ نے خود اللہ ہو کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ وہ سراج وہاج ہے آسمان کا سورج، مگر فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سراج منیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی چمکنے والا اور دوسروں کو بھی چمکا دینے والا، جو آپ سے جڑ جاتا تھا وہ چمکنے والا بن جاتا تھا۔ مجھے وہ آپ کی بات سے قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے شعر یاد آ رہا تھا، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، سبحان اللہ، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، سبحان اللہ، یہ مسئلہ تھا۔ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھیں وہ سب تمہارے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ نے بڑا خوبصورت یہ شعر پڑھ کر اس پروگرام کو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ خوشبودار معطر کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے اتنا خوبصورت بیٹا دیکھا، فرزند دیکھا، پوتا دیکھا، تو اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر سینے کے ساتھ لگایا۔ ان کے نبی پاک کے بارے میں پتہ کیا میں نے پڑھا؟
سیرت ابن ہشام میں بسم پڑھا اللہ، ہے بسم کہ اللہ۔ بچوں کے جیسے بعض کا بچپن میں چہروں کے اوپر سونے کے جب سو کر اٹھتے ہیں آنکھوں میں بعض کا وہ ایسی چیز آ جاتی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے بچپن میں کبھی کسی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی۔ واہ واہ واہ، آپ کا چہرہ صاف بے ہوتا شک، تھا، خوبصورت ہوتا تھا، پاکیزگی اور دمکتا، طہارت کا مظہر۔ طہارت اللہ تعالیٰ نے واہ واہ، بنایا ہی آپ کو ایسا تھا۔ واہ واہ، حسان ابن ثابت نے اس لیے فرمانا اشارِ نبوت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ واہ واہ واہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ اکبر، مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ اللہ بِمِثْلِ محمد اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھ تو میری آنکھ، میرے پاس دو ان کے دیوان پڑے ہیں، جب میں پڑھتا مدینہ یونیورسٹی میں اس وقت میں دو الگ الگ خریدے، ایک میں ہے کہ لم تر قط عینی، میری آنکھ نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں، اور دوسرے میں نے نسخے میں دیکھا ہے لم تر قط عین، وہ کہتے ہیں یہ نکرہ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی کسی آنکھ نے، آئے ہائے، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ پیارا کسی کو دیکھا واہ ہی واہ نہیں، واہ، کسی ماں نے ایسا جنا ہی واہ، نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو اللہ حسین و جمیل بنایا۔ سبحان اللہ، تو یقیناً آپ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، علیوں میں اعلیٰ، اللہ رفیعوں میں عرفہ، فاضلوں میں افضل، طاہروں میں اطہر، طیبوں میں اطیب، اور حامدوں میں جناب محمد احمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سپرلیٹو ڈگری، بے افعال شک، التفضیل، یہ سب اللہ نے آپ کے لیے مخصوص کیے ہوئے واہ تھے۔ واہ واہ، تو آپ دادا جان لے کر آئے، بیت اللہ میں آئے، طواف کیا بیت اللہ کا، دادا نے نبی پاک کو اٹھا کر، اور سردار کٹھے ہو گئے، پتہ چلا کہ ہاشمیوں کے گھر اللہ نے ایک چشم و چراغ بھیجا ہے انتہائی خوبصورت۔ سرداروں نے آ کر پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو دادا جان نے ذرا کاظمی صاحب اندازہ لگائیں، جس ماحول میں جس معاشرے میں نام ہوتے تھے نا عبد الکعبہ، عبد الشمس اور عبد اللات، عبد العزا، اس ماحول میں دادا جان فرماتے ہیں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، واہ واہ، جو تاریخ انسانیت میں کسی کا نام نہیں ہی رکھا گیا۔ اور میں یہاں پہ کہہ دوں اپنے دل کی بات، دادا جان نے نہیں رکھا، عرش عظیم کے رب نے رکھوایا، بے شک، اور واپس گھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے میں نے نام رکھا ہے، یہ اتنا پیارا، اتنا نرالا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا منفرد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت تک میرے اس بیٹے کی لوگ تعریفیں ہی کرتے رہے۔ واہ واہ، محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی کی جائے۔ جائے، واہ واہ، گھر لائے تو خواتین اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے پوچھا سیدہ آمینہ سے آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا دادا نے محمد رکھا ہے تو میں نے احمد رکھا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، مجھے یہاں پر نا قرآن یاد آ رہا ہے، واہ واہ، کاظمی صاحب اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا لَرَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ اگر تجھے ڈر ہو نا دشمن کی پولیس اور فوج کے آنے کا اور اس کو گرفتار کرنے کا، بچے کو لے کے جانے کا اور اس کو نقصان پہنچانے کا ڈر ہو، تو فرمایا کہ پھر اس وقت تو اس کو دریا میں ڈال دینا، صندوق میں ڈال کر۔ بے شک، لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اوحینا الی ام موسیٰ، فرماتے ہیں میں نے ام موسیٰ کے دل پر یہ القاء کر دیا تھا، موسیٰ سے مصطفیٰ کہیں اعلیٰ، فخر موسیٰ، آپ فخر موسیٰ، آپ سید الاولین سید الاخرین۔ کاظمی صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا، فخر موسیٰ، فخر الانبیاء، فخر الرسل، شاہ رسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی جو اماں جان ہے، اگر ام موسیٰ پہ القاء ہو سکتا ہے تو ام مصطفیٰ پہ القاء کیوں نہیں ہو سکتا؟ ام مصطفیٰ کے دل پہ رب نے القاء کیا کہ اس کا نام احمد رکھنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ اس لیے وہ مجھے اجاز رحمانی یاد آئے، بڑے شاعر کراچی کے، وہ فرماتے ہیں حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد خدا اللہ کی حمد کا حق ادا کرنے کے لیے حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے۔ مگر اگلا مصرع بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ واہ واہ واہ، وہ نبی پاک کی تعریف کے لیے پھر اللہ کے سوا وہ کہتے ہیں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ کہا تھا نا غالب نے، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد، بے شک اللہ سے بڑھ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی بیان نہیں کر، عظیم الشان ہے شان محمد، خود خدا ہے مرتبہ دان محمد۔ واہ واہ، بے شک، یہ ایک دلو رام کوسری ایک ہندو شاعر ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ کتب خانے کی یہ منسوخ سارے کتاب حق قرآن محمد۔ اور آگے بڑی عجیب بات کہتے ہیں بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خان محمد،
میری تو زندگی کا مشغلہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتا رہتا ہوں، ان کی تعریف کرتا رہتا ہوں. تو شاہ صاحب یہ تو اتنا خوبصورت آپ نے کونڈا، سلامت رہیں جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ولادت کا یہ تذکرہ بیان کیا ہے الحمدللہ. شاہ صاحب میں ولادت کا جیسے آپ نے عام الفیل کا بھی یہاں پہ ذکر کیا تو میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو بھی بیان کر دیا جائے اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 50 دن قبل جو واقعہ ہوا ہے، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سبحان اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعہ بھی در حقیقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اعجاز سے ہی سبحان اللہ، وہ جو سبحان اللہ، وہاں کے لوگوں کو، مکہ والوں کو جو نجات ملی ہے، تو میرا خیال ہے اس کی طرف بھی یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت حقیقت کی جانب متوجہ فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو آپ کے دادا جان بے ہیں شک اور آپ کے بابا جان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں انا بن ذبیحتین، بالکل میں 2 ذبیحوں کا بیٹا جناب ہوں، اسماعیل اور جناب عبداللہ. جناب عبداللہ. فرمایا 2 میرے بابا جو ہیں دونوں ذبیح اللہ، میرے بابا اسماعیل بھی ذبیح بے اللہ، شک میرے بابا سردار عبداللہ بھی ذبیح اللہ. بے شک. تو جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا نا تو وہاں انہوں نے مانگا تھا یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. بے شک. یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اب اس کا امام، اس کا متولی اور اس کا قائد اور اس کا خطیب اب آپ نے اس میں بھیجنا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے جو بیت اللہ کے امام، صرف بیت اللہ کے نہیں، آپ نبی الحرمین ہیں، امام القبلتین ہیں. تو آپ جب، اور یہ بھی بات عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت تھی نا 2 بیٹوں میں تقسیم ہو رہی تھی. آپ کی وراثت کیا تھی؟ ایک بیت اللہ کی امامت کا مصلی، ایک بیت المقدس کی امامت کا مصلی. اور جب آئے نا محمد مصطفیٰ، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار ابو طالب کے بھتیجے، سردار عبد المطلب کے پوتے، حسنین کریمین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، ہم سب کے آقا و مولا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے بیت اللہ کی امامت کے مصلی سے اٹھا کر نا شب معراج سیدہ ام ہانی کے گھر سے لے جا کر بیت اللہ میں پہنچا کر وہاں سے بیت المقدس کی امامت کے مصلی پہ لے جا کھڑا کر کے یہی پیغام دیا تھا انسانیت کو. وہ جو میرے خلیل اللہ کی وراثت جو ایمانی اور روحانی وراثت تقسیم ہو رہی تھی نا، آج کے بعد کی تقسیم ختم ہو گئی ہے. میں نے دونوں حصے اکٹھے کر کے ابن ذبیح اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیے، میں نے آپ کے دامن میں ڈال دیے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا نا کہ عام الفیل کی نسبت جو ہے وہ ابرا تھا نا، اس نے دیکھا کہ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ عبادگاہ قائم کر کے لوگوں کو ادھر متوجہ کرنے کی، لیکن لوگ پھر بھی ادھر نہیں آئے. تو اس نے حسد اور ضد میں آ کر کہا کہ میں جا کر اب اس گھر کو ہی گرا کے آتا ہوں. آیا ہاتھی لے کر آیا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا کہ اس دور میں اس سے بڑھ کر کوئی فوج ہی نہیں ہوتی تھی، اس سے کوئی بڑا طاقتور کوئی اتنی قوت والا کوئی لشکر ہوتا ہی نہیں تھا جو وہ لے کر آیا. اور حضرت نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو بیت اللہ کے متولی تھے نا، انہوں نے آ کے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے اللہ سے کیا کہا تھا؟ اللہ تو ہے رب اس گھر کا، تو ہے رب اس گھر کا، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے. ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو رب ہے، تو اس گھر کا مالک ہے، اس کی حفاظت تو کرنے والا. ہم پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، یا اللہ اتنے بڑی فوج کے ساتھ ٹکرانے کی میرے پاس قوت نہیں ہے، منظم طاقت نہیں ہے، تو میں معاملہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہاتھیوں سے لڑائی تو دنیا نے بہت دفعہ دیکھی تھی، مگر ہاتھیوں کی جنگ چڑیوں کے ساتھ یہ کبھی دنیا نے نہیں دیکھی. میرے رب نے چڑیاں بھیجی ہاتھیوں کے مقابلے میں، اور انہوں نے اوپر سے بمباری کر کے ایک دنیا کو سبق بھی دیا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ فضائی حملے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارا تصور قرآن پیش کر رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے چند دن پہلے، اس لیے عام الفیل آپ کی پیدائش اور ولادت کے ساتھ کو جوڑ دیا گیا تاکہ دنیا کو یہ سبق مل جائے کہ اس بیت اللہ کے یہ والی آ چکے ہیں، بیت اللہ کے وارث آ چکے ہیں، بیت اللہ کے امام تشریف لا چکے ہیں، اور اسی سال تشریف لائے جب بیت اللہ کا برا سوچنے والے خود ہلاک و برباد ہو گئے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے، اور پھر آپ نے ایک لفظ بولا بار بار مبارک،
حلیمہ سعدیہ آ گئیں جو دستور عرب تھا واہ واہ. لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں. تو اب یہ شاہ صاحب، سوری میں قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ پھر میرے ویورز کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ دائیوں کے حوالے کرنا تھا تو وہ عرب کی روایت کیا تھی؟ کیا بہتر آب و ہوا کے لیے یا عربی زبان کے لیے کیوں بھیجا جاتا تھا بچوں کو یہ اس طرح کے علاقے میں؟ اس کے ریزنز کیا تھے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات، اس میں بہت ساری وجوہات تھیں. جی جی جی. ایک وجہ اس میں وہ تھی جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہاں مکہ معظمہ میں عالمی منڈی تھی اس دور میں. جی جی جی. وہاں پر عرب بھی آتے تھے، عجم بھی آتے تھے، اور ایسے عربی بھی آتے تھے جن کی سرحدیں اجمیوں کے ساتھ ملتی تھیں، اور آپس میں وہ میل جول سے بعض اوقات ان کی زبانیں متاثر ہو جاتی تھی عربی کی. وہ فصیح عربی نہیں رہتی تھی، کچھ الفاظ ان کے لے لیے، کچھ اپنے. لیکن وہاں صورتحال دیہاتوں میں یہ تھی، اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کی جہاں لوگ نہیں جاتے تھے اس طرح کے، کہ ان کی فصیح عربی ہوتی تھی، وہ عربی محفوظ ہوتی تھی. تو عرب جو تھے نا سردار، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو اصل بنیادی ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، فصیح عربی ہے، یہ ضرور سیکھیں بنیادی طور پر بچپن میں، بعد میں دوسری زبانیں بھی سیکھ لیں. تو فصیح عربی سیکھنے کے لیے ایک تو یہ تاکہ ان کی زبانیں محفوظ رہیں. دوسرا، چونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے، جیسے ابھی ہم نے کرونا کے دور میں دیکھا کہ پرہیز کیا گیا، کوشش کی گئی کہ ایک فاصلہ رکھا جائے، چونکہ یہاں تمام لوگ آ کے رہتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقے سے چیزیں ساتھ لے کر آتے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. تو اس سے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے وہ جو آب و ہوا ہوتی تھی پہاڑی علاقوں کی، وہ بالکل تازہ ہوتی تھی، فریش ہوتی تھی، صحت مند ہوتی تھی. وہاں بچے جا کر صحت مند رہتے تھے، اور وہ یعنی ان کے پٹھے اور اعصاب اور ہڈیاں وہ بہت مضبوط ہو جاتی تھی. اور وہاں پر جو ان کے عربوں کے اصل اپنے ایک کہتے ہیں کہ کھیل ہوتے ہیں، ان کھیلوں کے اندر مہارت، اور خاص طور پہ جنگی چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی تھی بہادری کی، وہ سیکھ لیتے تھے. تیراکی ہوتی تھی، بھاگنا، دوڑنا، اور یہ تیر اندازی، یہ ساری چیزیں وہ بچپن میں سیکھ لیتے تھے. تو ان ساری چیزوں کو، فنون کو، تعلیم و تربیت کو سیکھنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا. اور اسی انداز سے جب وہ خواتین آئیں طائف کے علاقے سے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، آج بھی اسی طرح وہ صاف ستھرا بڑا خوبصورت وہاں کا ماحول ہے. تو وہ لوگ آئے، ان میں بنو حوازن اور بنو سعد جو اس کی شاع تھی، اس کی خواتین بھی آئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ، اسی لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے، بنو سعد سے ان کا تعلق تھا. تو وہ بھی تشریف لائیں. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ خواتین جو پہلے آ گئی تھیں، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کیا کہ آپ کی والدہ وہ بیوہ ہیں، اور ان کو احساس ہوا کہ یہ زیادہ ہمیں انعام و اکرام نہیں دیں گی. تو مجھے بڑی اس سے تکلیف ہوتی قاضمی صاحب، بے شک اس گھر سے تو بڑا سرداروں گھری کو سکت کوئی نہیں تھا. مکہ معظمہ میں سب سے بڑے سردار تو سردار عبد المطلب ہیں. بے شک. بڑے سردار ابو طالب ہیں. بے شک. وہ سردار عبد المطلب کے پوتے ہیں، سردار ابو طالب کے بھتیجے ہیں. اور سردار عبداللہ جنہوں نے اپنی وراثت چھوڑی تھی، جائیداد چھوڑی تھی، ان کے وہ صاحبزادے اور بیٹے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا انتخاب تھا اپنے محبوب کے لیے حلیمہ سعدیہ جیسی ایک نیک سیرت خاتون کا، کہ وہ رضائی ماں بننے کا اعزاز حاصل کرے. بے شک وہ سب سے آخر میں آئیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا کہ یہ حلیمہ سعدیہ گود میں جائے. اور حلیمہ سعدیہ پھر آئیں. اور یہ جس طرح شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جناب عبداللہ کے لیے جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اس دور میں. اندازہ لگائیں ذرا کہ وہ کتنا بڑا گھر تھا، کتنا بڑا خاندان. وہ جو ابن زبیہ تین نبی پر فرمایا. بے شک. تو حضرت سردار عبد المطلب کے انہوں نے اپنے بیٹے سردار عبداللہ کے ساتھ قرآن اندازی کرتے کرتے 100 اونٹ قربان کیے اس دور میں ان کے عوض میں. تو یہاں پہ تو اسرت کی تو پھر داستان میرا خیال ہے یہ ایسی بے سروپا ایک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں یہ جملہ کہنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ ایک سخی باپ کی بیٹی تھی، بے شک سخی شوہر کی بیوہ تھی، اور کائنات کے سب سے سخی ان کی وہ والدہ بن رہی ہیں، اور سخی سسر کی وہ بہو ہیں. سردار سخیوں گھر تھا وہ. تو یقیناً وہ اللہ کی پسند اور منشا تھی. حلیمہ سعدیہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا. اللہ اکبر. تو یہاں میں سیرت ابن ہشام کے الفاظ پڑھتا ہوں جو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے. بسم اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ امی جان سیدہ آمنہ نے فرمایا صلی عن ابنی کی ہادہ یا حلیمہ صلی عن ابنی کی ہادہ
فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، دیکھ حلیمہ میرے بیٹے کا چہرہ، کیسا خوبصورت چہرہ، آج تک تو نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بیٹے کا حسن و جمال اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں میرا بیٹا بڑی اونچی شان والا بننے والا، سبحان اللہ۔ اور اطمینان سے لے کے جا میرے بیٹے کو، اطمینان سے۔ بیٹے کو لے کے حلیمہ سعدیہ چلی تو ماں جی دروازے پہ آ گئیں اور ایک دعا دی، کہا اعوذک باللہ ذی الجلال من شر ما مر علی الجبال، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے بھیج رہی ہوں، تو نے پہاڑوں سے گزر کے جانا ہے، وہاں جو چیزیں رہتی شر والی اللہ ان سے تجھے محفوظ رکھے، یہ دعائیں دے کر بھیجا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں آئی اپنے کیمپ میں تو میری ساتھی جو خواتین تھیں نا، وہ چونکہ مجھ سے پہلے آ چکی، وہ پہلے ہی رخصت ہو گئی۔ جی جی جی۔ تو میرے خامند نے کہا وہ تو جا چکی ہیں، ہم نے خیر پڑاؤ ڈالا، تھکے ہوئے تھے، رات ٹھہرنے کا ارادہ تھا، صبح نکلنا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو اونٹنی تھی نا سال لے کر میں آئی، وہ بہت کمزور تھی، بہت تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، جی جی، جس کی وجہ سے خود مجھے دودھ بہت کم آ رہا تھا، جس سے میرا بیٹا عبداللہ جس کو میں دودھ پلا رہی تھی وہ خود بھوکا رہتا تھا۔ مگر فرماتی کہ اس دن کیا ہوا، اس شام کیا ہوا، جب میں لے کر آئی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میری اس اونٹنی نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ میرے پاس جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر گئے۔ ہم نے ان کو پی کے ختم کیا، پھر وہ ان کو بھرا، وہ پھر بھر گئے، مگر دودھ ابھی جاری تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے سینے میں اتنا دودھ ڈال دیا کہ میرا بیٹا محمد، میں نے بائیں طرف ڈالا تو اس نے نہیں پیا، میں نے دائیں جانب ڈالا تو ادھر اس نے پینا شروع کر دیا، میں نے بائیں جانب عبداللہ کو پلایا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا 2 سال، میرے بیٹے محمد کریم نے بائیں جانب سے کبھی نہیں پیا، وہ صرف دائیں جانب سے پیتے، بائیں اور اپنے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ یہ عدل و انصاف بچپن میں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ والدہ مائدہ کہتی ہیں جب رات ہم نے بہت یعنی بڑی سکون کی نیند سو کے صبح اٹھے تو آپ نے لفظ بولا نا بار بار مبارک، تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں یا حلیمہ واللہ لقد اخذتی نسیمۃ مبارکہ، اے حلیمہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو جس بچے کو لے کر آئی نا یہ بڑی برکت والا بچہ۔ بے شک۔ کہتی میں روانہ ہو گئی، وہ جو میری سواری تھی نا وہ بہت کمزور سا جانور تھا جو سب سے پیچھے رہ گیا۔ کہتے اب اس کی رفتار ہی بدل گئی، وہ جو کل سے چلی تھی نا ہم نے ان کو راستے میں آ لیا، اور پھر میری سواری کی رفتار ایسی تھی انہوں نے سب کو کراس کر دیا۔ پیچھے سے مجھے آواز ہے، کہتی یا بنت ابی ذؤیب اما تلک اتانک التی خرجتی علی معانا قالت واللہ انا لہی لہی، اے بنت ابی ذؤیب، ابو ذؤیب کے والد محترم کی کنیت، کہتی ہے ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ یہ سواری تو تیری وہی نظر آ رہی ہے، یہ تو نحیفہ نظر، مگر اس کی رفتار کیسے بدل گئی؟ چہرہ پلٹ کے فرماتی ہیں اللہ کی قسم واللہ ہے، اللہ کی قسم انہا لہی ہی، یہ سواری وہی ہے، مگر یہ سوار اس کے اوپر نیا سوار ہو چکا ہے، یہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ محمد کریم علیہ السلام، سواری نہیں بدلی، سوار بدل چکے ہیں، اس کی برکت ہے، وہ نسیمۃ مبارکہ۔ کہتے ہیں ہم گھر میں آئے، ہمارے علاقے میں قحط تھا، خشک سالی تھی، سبزہ بھی نہیں ہو رہا تھا، گھاس بھی نہیں ہو رہا تھا، بکریاں بھوکھی رہتی تھی، معمولی دودھ ملتا تھا، مگر کہتی ہے جس شام میں گھر پہنچی نا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، شام کو میری بکریاں چرواہے لے کر آئے تو انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا، اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس جتنے برتن تھے دودھ سے پر ہو گئے، مگر ابھی دودھ جاری تھا بکریوں کا۔ بالآخر یہ بات مشہور ہوگی پورے طائف کے علاقے میں کہ حلیمہ سعدیہ کے چرواہے جس علاقے میں بکریاں چرواتے ہیں شاید وہاں کوئی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو کھا کر بکریاں دودھ دینا شروع کر دیتی ہیں، چنانچہ سب نے طے کیا جہاں اس کی بکریاں جائیں گی وہاں ہم بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں اگلے دن سب نے ایسا ہی کیا، جس علاقے میں میری بکریاں چر رہی تھی وہیں سب آ گئے، لیکن شام کو نتیجہ وہی تھا، ان کی بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، ہماری بکریاں دودھ دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جڑی بوٹیوں کی تاثیر نہیں ہے، وہ آنے والے مہمان محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر ہے۔ اور آپ کی رضائی بہن جس کو ہم عموماً شیمہ کہتے ہیں، اصل ان کا نام تھا جزامہ رضی اللہ عنہا۔ حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا، کاظمی صاحب یہ خود بھی صحابیہ بنی، بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت انہوں نے سنا ہے، صحابیہ خود بنی، ان کا شوہر صحابی بنا ہے، ان کا بیٹا عبداللہ صحابی بنا ہے، ان کی 2 بیٹیاں دونوں صحابی بنی ہیں، صحابیہ بنی۔ اور جو شیمہ اس کا اصل تلفظ ہے شیمہ، اور جزامہ ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔
وہ نبی پاک کچھ سال بڑی تھی، وہ نبی پاک کو گود میں اٹھا لیتی اور عربی میں لوری دیتی، جس کو ہم لوری کہتے ہیں نا، اشعار پڑھتی. اور آپ نے پوچھا تھا نا عربی زبان سیکھنے کی، ذرا اس کی عربی سنیے ذرا. بسم اللہ. آج اہل عرب جو ہے وہ حیران ہے کہ وہ بچی جو دیہات میں رہنے والی لیکن اتنی فصیح عربی بول رہی ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھی نہ کسی سکول میں پڑھی، مگر اس کی عربی سنیے ذرا. کہتی ہے ربنا ابق لنا محمدا حتی اراؤ یافیم و امردا، ربنا ابق لنا محمدا ثم اراہ یافیم و امردا ثم اراہ سیدا و مسعودا واکبب اعداء الحسدا. اے میرے اللہ، میرے بھائی محمد کریم کو لمبی زندگی عطا فرما، لمبی زندگی والا ہو، یہ اتنی لمبی زندگی عطا فرمانا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو جوانی میں دیکھوں. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا نا بچپن لڑکپن جوانی، میں اپنے اس بھائی کو جوانی میں دیکھوں. اور اگلی بات بڑی عجیب کہتی، ثم اراہ سیدن، پھر میں اس کو دنیا کا سردار دیکھوں. پھر کہتی مسعودن، بڑا سعادت مند سردار دیکھوں. اور یہ بھی دیکھوں کہ جو اس کے حاسد اور دشمن ہوں ان کو کیسے زوال آتا ہے. یا اللہ یہ میں دیکھوں. یہ اس سے لوری دے رہی، اور اس کے دل پہ بھی القاء کرنے والا عرش عظیم کا رب ہے، وہ القاء کر رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال ان کے ساتھ گزارے اور خیر و برکت سے ان کا گھر بھر گیا. حلیمہ چھوڑنے آئی نا، سب چھوڑنے آئی خواتین 2 سال کے بعد. حلیمہ بھی آئیں تو حلیمہ سعدیہ نے کہا سیدہ آمنہ سے، اگر آپ مجھے اجازت دینا میں 2 سال اور اس کی خدمت کروں. میں اپنے بیٹے محمد کی ابھی خدمت سے میرا دل نہیں بھرا. منت سماجت کی. اور اتفاق سے ان دنوں مکہ معظمہ میں بچوں کے بخار کی ایک وبا آئی تھی، تو ماں جی نے بھی محبت سے فرمایا کہ میرا بیٹا محفوظ رہے، اجازت دے دی کہ آپ 2 سال کے لیے پھر لے جائیں. لیکن نہ جانے کتنے انعام و اکرام سے نوازا سیدہ حلیمہ سعدیہ کو سیدہ آمنہ نے. حلیمہ لے آئی واپس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دن بہن بھائیوں کے ساتھ پوچھا اماں جان یہ کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا. ساتھ چلے گئے. ادھر جبریل امین آ گئے. اللہ اکبر. جنت سے، جنت کے سونے کا تشت اور تھال لے کر آئے، اور اس کے اندر زمزم کا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کیا. اور قلب مبارک جو پہلے ہی مبارک تھا، جو پہلے ہی طاہر مطہر تھا، جو پہلے سے طیب ہے، اس کو اللہ کے حکم سے مزید تجلیات سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بچپن سے دکھانا تھا. وہ معجزہ دکھانے کے لیے بہن بھائی سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ جو ساتھ ہیں رضائی بہن بھائی عبداللہ جزامہ، وہ سب دیکھ رہے تھے. ان نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے دوڑ لگا دی. گھر آ کے کہتے ہیں ہمارے محمد کریم بھائی جان کو تو وہاں کچھ ہو گیا ہے. ماں جی نے وہاں سے دوڑ لگائی، خامد نے بھی دوڑ لگائی. رضائی باپ جو آ کے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام فارغ ہو کر کھڑے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان دیکھے تھے. وہ جو بچپن میں شک صدر ہوا نا، شک صدر کی وجہ سے وہ سلائی کے نشان میں نے بہت دفعہ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعہ سے پریشان ہوئی. نبی پاک کو لے کر فوراً سیدہ آمنہ خدمت میں حاضر ہوئی. اماں جان کے سپرد کیا، دعائیں لیں، دعائیں دیں، واپس چلی گئی. اب 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں جان کے ساتھ گزارے. اور اماں جان نے ایک دن فرمایا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں مدینہ منورہ. اس کا یثرب اس کا نام. جی. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے سردار عبداللہ، ان کے ننیال بھی وہاں کے تھے. جی بے شک. اور دادا جان سردار عبد المطلب کے ننیال بھی وہاں کے تھے. جی بے شک. ان کے ننیال دونوں کے مدینہ منورہ یثرب کے تھے. جی بے شک. تو کہا کہ آپ کے بابا جان ان کی قبر بھی وہیں پہ ہے، تو ہم نے وہاں پہ جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی کنیز تھی سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ساتھ لے کر، اور جناب دادا جان سردار عبد المطلب ساتھ جاتے ہیں، ساتھ تشریف لے کر گئے. مدینہ منورہ میں رہے کچھ دن، واپس پلٹے. وہ شوہر کی جدائی، اس کا غم دوبارہ زخم تازہ ہوا نا سیدہ آمنہ کے دل پر. اس ماحول کو دیکھ کر، ان کی قبر اور مرکز پہ حاضری دے کر، تب وہ برداشت نہ ہوا سیدہ آمنہ سے. ابوا کے مقام پر پہنچ کر وہ بھی روتے ہوئے اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر پہنچ گئیں. اور سیدہ ام ایمن نے نبی پاک کو سینے سے لگایا
اور لے کر آئے. پھر زندگی بھر یہ سیدہ ام ایمن کی حالت پتہ کیا تھی کاظمی صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نا کالے رنگ کی حبشی خاتون تھی اصل میں، یہ افریقی خاتون تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے نا تو احترام میں جلدی سے کھڑے ہو جاتے اور اشارہ فرماتے امی بعد امی، امی بعد امی. جب میری امی جان مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا ابوا پر، تو یہ میری امی جان بنی تھی، یہ مجھے امی بن کر مکے تک لے کر آئی تھی. پھر ساری سال ہر سال مجھے امی بن کر دکھائے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور ان کا استقبال کرتے، احترام کرتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر 6 سال کی عمر میں اماں جان سے بھی جدا ہو گئے. پھر اللہ پاک نے آپ کو دادا جان کی جو آغوش تھی نا محبت اور شفقت سے بری وہ عطا کر دی. اچھا شاہ صاحب، یہ جب دادا جان سیدنا عبد المطلب کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا سارا معاملہ ہوا، تو وہ تواریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی نشست تھی اور اس نشست پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اکثر تشریف فرما ہوتے. اور پھر جناب عبد المطلب نے اس پر خفگی کا اظہار کیا جب روکا گیا کہ جی محمد عربی کو روکا گیا، تو انہوں نے کہا اس کو مت روکو، یہ اس کا اہل ہے. اگر اس روایت کو ذرا آپ کوٹ کریں میرے ویورز کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھے لکھے اینکر اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرما. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات نہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں. اللہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اور اضافہ فرمائے. بلا شبہ دادا جان، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، وہ عرب کے سب سے بڑے سردار تھے، بے شک سب سے زیادہ معظم اور محترم. اور بیت اللہ کا اس دور میں محتمم اعلیٰ ہونا اور سربراہ ہونا یہ کوئی معمولی منصب نہ تھا. بے شک یہ منصب آپ کے دادا جان کے پاس بے تھا. شک. اور ان کے لیے روزانہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک نشست بچھائی جاتی تھی جس کو آپ گدی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ان کی ایک مسند کہہ سکتے ہیں. وہ مسند بچھائی جاتی تھی، خاص نوعیت کا ایک قالین تھا، کارپٹ تھا، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بچھایا جاتا اور باقی لوگ آ کر سامنے بیٹھ جاتے. بڑے بڑے سردار حاضر ہو جاتے اور سامنے بیٹھ کر آپ سے باتیں سنتے یا اپنے مسائل پیش کرتے، آپ کے سامنے مشورہ پیش کرتے اور آپ ان کی باتیں سنتے. اور اس مسند پر سردار عبد المطلب کے جو صاحبزادگان تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھی نہیں، سردار ابو طالب اس کو موجود تھے، سردار عباس موجود تھے، اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، مگر کسی کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی. کسی نوجوان کو اجازت نہ تھی، کسی لڑکے کو اجازت نہ تھی، کسی بچے کو اجازت نہ تھی. مگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت 6 سال کے تھے اور آپ 6 سے لے کے 8 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن تک دادا جان کے ساتھ رہے. تو آپ بلا روک ٹوک اس مسند پر آ کے بیٹھ جاتے. جب بچھائی جاتی تب بھی بیٹھ جاتے، دادا جان کے ساتھ آتے تو ساتھ ہی بیٹھ جاتے. تو سرداروں نے ایک دن بڑا محسوس کیا کہ یہ ہمارا پروٹوکول ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا ایک دستور ہے، ہمارا ایک آئین ہے، تو ہمیشہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو انہوں نے اس اپنے دستور کی پابندی کرتے ہوئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسند سے ہٹانا چاہا اور یہ کہنا چاہا کہ آپ ادھر ہو کے بیٹھا کریں. یہ دادا جان سردار عبد المطلب کی بحیثیت سردار عبد المطلب، بحیثیت بیت اللہ کے متولی یہ مسند ہے، تو آپ ادھر نہ بیٹھا کریں، ادھر بیٹھا کریں. تو سردار عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ اپنے صاحبزادگان کو ناراض ہو کر فرمایا کہ آئندہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، میرے اس بیٹے محمد کریم علیہ السلام کو تم نے کبھی نہیں روکنا، جب یہ چاہیں آ کے بیٹھیں، ان کا استحقاق ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ نے ان سے کہلوایا، دنیا کو ایک پیغام دیا. آپ بچپن سے ہی، جیسے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد فرمایا آتینا الحکمہ صبیہ، اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ اپنی اماں جان گود میں ابھی چند دنوں کے بچے ہیں، اور کیا کہہ رہی انی عبداللہ آتانی کتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت. بچپن میں کہہ رہے کہ میں برکت والا. تو یہ تو سید الاولین ہیں، یہ تو سید الآخرین ہیں، یہ سید الرسل ہیں، یہ یحییٰ علیہ السلام اور روح اللہ کے بھی سردار اور ان کے سید اور ان کے آقا و مولا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو سارے اولاد آدم کا سردار ہوں. لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر وآدم ومن دون تحت لوائی ولا فخر.
قیامت کے دن اللہ کی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے سائے میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی بھی وہیں پہ موجود ہوں گے۔ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو یقیناً آپ بچپن سے ہی اللہ اکبر، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چنیدہ، اللہ کے برگزیدہ، اور آپ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور نبیوں کے سردار بنائے ہوئے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے یہ پیغام دیا، اور 2 سال اور کچھ دن آپ نے دادا جان کی شفقت میں گزارے، اور پھر اللہ اکبر دادا جان نے ایک دن بلایا اپنے بیٹے ابو طالب کو۔ یہ سردار ابو طالب کون ہے؟ یہ سردار عبداللہ کے یہ ماں کی طرف سے بھی بھائی ہیں، بالکل ریئل برادرز، باپ کی طرف سے بھی بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی بھائی ہیں۔ آپ نے ان کی ذمہ لگائی، بیٹے ابو طالب میرے بعد تم نے اس محمد کریم کی کفالت کا ذمہ اٹھانا ہے۔ اللہ اللہ، اور سردار ابو طالب کو انہوں نے حد کر دی محبت، حد کر دی شفقت کی۔ ان کے اپنے صاحبزادگان تھے، ان کے بیٹے تھے، عقیل ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے طالب تھے، ان کے بیٹے جناب جعفر طیار تھے، حیدر مرتضیٰ ان کے بیٹے، سیدہ ام ہانی ان کی صاحبزادی، اولاد تھی ان کی۔ لیکن انہوں نے اپنے گھر میں یہ دستور بنا دیا کہ جب کھانا آتا تھا نا، ایک بڑے برتن میں، بڑے تھال میں، جو دستور عرب ہے، سب اس میں ہاتھ ڈال کے اسی میں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا تھا کسی کو اجازت نہیں ہے اس میں ہاتھ ڈالنے کی جب تک میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے میرا بیٹا شروع کرے گا، پھر کسی اور نے شروع کرنا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ہاتھ ڈالتے، اور آپ کی آمد سے اچھا شاہ صاحب، وہ سوری میں قطع کلامی کے لیے پھر معذرت، جب مکہ میں قحط کا معاملہ ہوا اور لوگ اپنے اپنے وسیلے لے کر آئے، دعا کرنے کی کوشش کی، اور سردار ابو طالب، سیدنا ابو طالب جو ہیں سرکار دو عالم کو لے کے آئے، اور وہ قصیدہ بھی ایک ان سے منسوب ہے، تو اگر اس روایت کو بھی آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر، وہ تو سردار ابو طالب نے حد کر دی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اس دور میں ابھی جب آیات قرآنیہ نازل نہیں جو یہ واضح کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقام اللہ کے ہاں کیا، انا اعطیناک الکوثر، یہ ابھی نازل نہیں ہوا، یا ایھا المزمل، یاسین، یا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، مگر سردار ابو طالب کی ذرا نظر دیکھیے، ان کو کیا پتہ چل رہا ہے جب آئے نا لوگ لے کر اپنے اپنے، یعنی مکے میں قحط ہے، برکت کے لیے، دعاؤں کے لیے، خشک سالی ہے، جو خشک سالی ہے، تو جناب سردار ابو طالب بھی آئے، اور یہ صحیح روایت ہے، سبحان اللہ، یہ سند اور متن کے لحاظ سے صحیح روایت ہے۔ انہوں نے کہا ابیض، میں اس کو لے کر آیا ہوں کہ جو ابیض، جس کا چہرہ انور سب سے زیادہ سفید ہے۔ ابیض کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کو، کہ جو سفیدی میں اور خوبصورتی میں سب سے بڑھ کر ہے، میں اس کو لے کر آئی، یستسقی الغمام بوجہہ، جس کے چہرے کے حسن و جمال کو دکھا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے برکت حاصل کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بارش عطا کر۔ اللہ اکبر، اور وہ کون ہے؟ یتیموں کے ماوا ہیں، اللہ اکبر، بیواؤں کے سہارا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، اور بیوہ جو خواتین ہیں ان کی عصمت کے وہ رکھوالے ہیں۔ اللہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسے اشعار انہوں نے کہے، یہ سندن اور متنن دونوں طریقے بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ اب یزو فرمایا کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ سفیدی میں کوئی شے ان کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا تو اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، تو جناب سردار ابو طالب نے تو محبت کی حد کر دی نا۔ اور سیدہ فاطمہ الاسدیہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہے، سیدنا علی المرضیٰ کی اماں جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شفقت کی کہ اندازہ لگائیں کہ جب وہ مدینہ منورہ کی زندگی میں آ کر اللہ کو پیاری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض ان کے کفن میں پہنائی، اور خود جب نبی پاک قبر تیار ہوئی نا تو اس قبر میں خود اتارنے کے لیے خود اتر گئے، اور جب آپ نے رو رو کے ان کے لیے دعا مانگی نا تو ایک صحابی سے رہا نہ گیا، اللہ کے رسول آج تک میں نے آپ کو کسی کی قبر میں اترتے نہیں دیکھا، پہلی بار میری آنکھوں نے آپ کو کسی میت کے لیے قبر میں اترتے دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ آپ آج آپ اتنا رو رو دعائیں کر رہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ میری ماں تھی، یہ فاطمہ الاسدیہ میری ماں تھی، اس نے مجھے ماں بن کر دکھایا، مجھے ماں کی شفقت اس نے دی، اس نے میری امی سیدہ آمنہ کی مجھے جو کمی تھی نا زندگی میں
وہ اس نے پوری کر کے دکھائی اپنی شفقت اور اللہ، بے محبت سے. شک. اللہ اکبر. تو یہ وہ گھر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اتنی الفت اور اتنا پیار، سب کچھ انہوں نے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ قربان کر دیا. اور شب ابھی جی شاہ صاحب یہ تو ذکر اتنا خوبصورت ہے، اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. جزاکم اللہ اور خیر. بہت ہی مزہ آیا، اور میری آنکھیں کئی دفعہ اشکبار ہوئیں، اللہ کو اور یقینی طور پہ یہ آپ کے ذکر کی قبولیت کا ایک مظہر ہے کہ ہم سب کی آنکھیں اسٹوڈیوز میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی آنکھیں اشکبار ہوئیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ آپ کی ولادت سے بچپن تک کے معاملات کو خاص طور پہ اس ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک آخری واقعہ میں چاہوں گا جس پر آج کی ہم اس ایپیسوڈ کو کلمنیٹ کریں، کنکلوڈ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے چچا جان کے ساتھ وہ تجارتی سفر پہ جاتے ہیں، اللہ. اور پھر جب بحیرہ راہب ہے وہ سرکار دو عالم کی نشانیاں دیکھتا ہے، سرکار دو عالم کو پہچانتا ہے، اس واقعے کی طرف اگر تھوڑی سی نشاندہی کریں. یقیناً 12 سال کے تھے آپ جی جی. جب چچا جان انتہائی محبت کی وجہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے محمد سے اداس ہو جاؤں گا، میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. واہ واہ واہ. اپنی اداسی کا علاج ساتھ لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے. اور راستے میں بحیرہ راہب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کرسچن عالم جی جی کہ جو علم کے بعد تارک الدنیا ہو جاتے تھے، جی جی جی. اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر خلوت گاہ بنا کر اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو بحیرہ ان کا نام تھا. یہ بصرہ کے علاقے میں تھے، اور اس نے بلندی پہ اس کا وہ جو خلوت خانہ تھا وہ بالکل بلندی کے اوپر تھا. تو اس نے قافلے کو آتے ہوئے جب دیکھا نا، اللہ اکبر، تو اس نے پھر پوچھا، جب پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے اس کے علاقے میں، تو اس نے پوچھا یہ کون ہیں، کہاں کہاں سے آئے. تو ساری جب معلومات لے لیں تو اس نے جناب سردار ابو طالب سے رابطہ کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اس کا نام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا ہے. اور پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کندھوں کے قریب دیکھا نا، تو وہاں ایک نشان اس نے دیکھا. پھر اس نے کہا اے ابو طالب، یہ جو بچہ ہے یہ آنے والا نبی ہے، یہ اس دور کا نبی ہے، پیغمبر ہے. اس کی میں نے نشانیاں دیکھ لیں. جب آپ آ رہے تھے تو میں نے سارے قافلے کی بجائے اس کے اوپر ایک بادل کا سایہ دیکھتا رہا. میں جیسے ایک انسان کے اوپر چھتری کا سایہ ہوتا ہے نا، امبریلا کا، تو کہا کہ میں اس طرح سایہ دیکھتا رہا کہ وہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. پھر میں نے دیکھا اس بچے کو، اس محمد کریم علیہ السلام کو، اس کے اندر وہ سارے اوصاف تھے اس نبی کے جس نبی کا تذکرہ میں نے تورات، زبور اور انجیل میں پڑھا تھا. اور پھر میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے کندھے کے نیچے مہر نبوت کا نشان ہوگا. تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ بھی یہاں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری جب معلومات اس نے لے لی تو اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بیٹے کو آگے نہ لے کر جائیں، وگرنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. حاسدوں کی طرف سے یہ پہچانا جائے گا، کیونکہ جو یہاں اہل کتاب ہیں انہوں سارے علامات اور نشانیاں پڑھی ہیں جن کو دیکھ کر میں ان کو پہچان چکا ہوں، وہ سب پہچان جائیں گے ان کو. تو یہیں سے آپ ان کو واپس لے کر جائیں. جناب سردار ابو طالب نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، آپ کے دفاع اور آپ کی حفاظت میں یہ فوراً فیصلہ کیا، اور آپ نے اگلی ہی صبح ان کو ایک قافلے کے ذریعے واپس مکہ معظمہ بھیج دیا. خود آگے تشریف لے گئے، لیکن ایک پورے ایک وفد کے ساتھ اور ایک پورے دفاعی ایک حصار کے ساتھ آپ کو واپس مکہ معظمہ روانہ کر دیا، تاکہ میرا بیٹا محمد کریم علیہ السلام محفوظ رہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی پرتاثیر گفتگو، آپ ایسے ہی ہمیں سکھاتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں. ویورز، انسان کل اور آج میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسپیشل سیریز ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ، ان کی بایوگرافی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کتنے خوبصورت انداز سے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس سے جڑے واقعات و معجزات و معاملات ہم سے شیئر کیے. بی بی حلیمہ سعدیہ کا کہیں عشق نظر آیا، کہیں سیدنا عبد المطلب کی محبت نظر آئی، کہیں پر سیدنا ابو طالب کی محبت نظر آئی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک چائلڈہڈ، وہ بچپن، اور اس بچپن کے وہ معجزات، اور اس معجزات کا نور آج 2023 میں ہمارے قلوب اور اذہان نے محسوس کیا، اور یقینی طور پہ میرے ویورز نے بھی محسوس کیا ہوگا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا کرے، آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا شرف عطا کرے۔ ویورز، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسپیشل سیریز آپ ربیع الاول میں دیکھ سکیں گے۔ دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔ کیپ واچنگ انسان کل اور آج، کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔